اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، اور بعض لوگ من يعجبك قوله جن کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ويشهد الله على ما في قلبه اور وہ گواہ بناتے ہیں اپنی بات کے اوپر اللہ رب العزت کو، علی ما فی قلبہ جو ان کے دل کے اندر ہے، وهو ألد الخصام اور وہ سخت جھگڑالو ہے۔ ومن الناس من يعجبك قوله، ومن الناس کہتے ہیں جار مجرور مل کر خبر مقدم ہے، من يعجبك مبتدائی مؤخر، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگانی میں۔ اس آیت کا سبب نزول اخنس ابن شریک تھا۔ کہتے ہیں کہ اخنس ابن شریک منافق آدمی جو نبی علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھتا، میٹھے باتیں کیا کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے جو بڑی میٹھی ہوتی اور بڑے دعوے کے ساتھ ہوتے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ اللہ رب العزت نے بعد میں اس کے کرتوت ظاہر فرمائے دنیا کی زندگی کے اندر دنیائی باتیں ان کی آپ کو اچھی لگتی ہے، لیکن صاحب جلالین فرماتے ہیں وَلَا يُعْجِبُكَ فِي الْآخِرَةِ آخرت کی باتیں آپ کو اچھی نہیں لگتی، لِمُخَالِفَتِهِ لِاعْتِقَادِهِ اس لیے کہ اس کے اعتقاد کے مخالفت ہونے کی وجہ سے، یعنی اس کا اعتقاد مخالف ہے آپ کے اعتقاد کے، اس بنا پر آخرت کی بات تو ان کی آپ کو اچھی نہیں لگتی، لیکن دنیا کی بات آپ کو اچھی لگتی۔ وَيَشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور گواہ بناتے ہیں اللہ رب العزت کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ جو ان کے دل کے اندر ہے، أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ گواہ اس بات پر بناتے ہیں أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ کہ جو اس کے دل کے اندر ہے وہ زبان والی بات کے موافق ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ اور جب کہ حال یہ ہے کہ سخت جھگڑالو ہے۔ أَلَدُّ الْخِصَامِ الد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے لدن سے، لیکن بعد میں صاحب جلالین اسی کی تردید فرماتے ہیں الد الخصام شدید الخصومتی، کہتے ہیں کہ اس میں تفضیل جن لوگوں نے الد کو اس میں تفضیل بنایا وہ غلط ہے، شدید الخصومہ ترجمہ کر دیا، اس لیے کہ اگر الد اس میں تفضیل ہوتا تو شدید الخصومہ یعنی سخت جھگڑالو یہ ترجمہ نہیں ہوتا، کیونکہ الد اس میں تفضیل کے اندر خود کیا ہے زیادتی ہے، اور شدید الخصومہ پھر زیادتی والا معنی نہیں لاتے۔ فرماتے ہیں کہ یہ لدا اس کی مؤنث آتی ہے اور لد کی جمع ہے، لد اس کی جمع ہے، لدا مؤنث اور لد اس کی جمع ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو خصام ہے یہ مصدر ہے خاصم سے، اور خصام خصمن کی جمع ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ شدید الخصومہ سخت جھگڑالو ہے، لکا آپ کے وَلِاتِّبَاعِكَ لِعَدَاوَتِهِ لکا اور آپ کے تابعداروں کے ساتھ بھی سخت جھگڑالو ہے، کیوں لِعَدَاوَتِهِ لکا آپ کے ساتھ دشمنی ہونے کی بنا پر، بغض ہونے کی بنا پر، وَهُوَ الْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيك اور وہ اخنس ابن شریک تھا، كَانَ مُنَافِقًا حُلُولُ الْكَلَامِ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں منافق تھا اور اس کا کلام میٹھا کلام تھا، نبی علیہ السلام کے سامنے میٹھے کلام سے بات کیا کرتا تھا، يَحْلِفُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ بِهِ قسم کا تھا کہ وہ مومن ہے، یعنی پیغمبر پر ایمان لانے والا ہے، وَمُحِبٌّ لَهُ اور پیغمبر کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، فَيُدْنَى مَجْلِسَهُ تو نبی علیہ السلام اس کی جگہ کو اپنی جگہ کے قریب کر دیتے، فَأَكْذَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ بس اللہ پاک نے اس کی تکذیب کر دی، فی ذَلِكَ اس دعوے کے اندر، اور واقعہ ہوا وَمَرَّ بِزَرْعٍ وَحُمُرٍ اور ان کا گزر ہوا قید کے اوپر، وحمر اور گدوں کے اوپر ان کا گزر ہوا،
قید اور گدو کے اوپر ہوا، لباس المسلمین جو بعض مسلمانوں کے تھے، فحرقہ اس نے کیا کر دیا، قید کو جلا دیا، اور جو گدے تھے ان کے اقربا پچھلے والے حصے کو کاٹ دیا، یعنی ان کی کونچی کاٹ دی، لیلاً رات کے وقت، کما قال تعالی جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ کیسے ارشاد فرمائیے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ کہ جب وہ پھرا تو چلا جناب زمین میں فساد کرتے ہوئے، وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ اور کھیتی کو اور نسل کو ہلاک کرنے کے لیے، تباہ برباد کرنے کے لیے۔ تولا کا ترجمہ صاحب جلالین نے کیا انصرف سے، اسی کے تولا ولایت سے، اور وہ اخنس ابن شریک کے مناسب نہیں، تو انصرف عن کا کہ وہ پھرا آپ سے، یہ ان کے مناسب ہے۔ اخنس کہتے بھی اسی کو ہے کہ جو پیچھے کی طرف آنے والا ہو، مڑنے والا ہو۔ سعا مشا چلا، فی الارض لیفسد فیہا تاکہ فساد کرے اس میں، ویہلک الحرث والنسل فرماتے ہیں کہ لیفسدہ یہ تو کیا ہے، اس کے اندر عمومیت ہے، لیفسد فیہا فساد کرنے کے لیے چلا، تو فساد تو عام ہے، سارے فساد کو شامل ہے۔ ویہلک الحرث والنسل، حرث اور نسل اس کا ذکر دوبارہ کیوں کر دیا، تو کہتے ہیں من جملۃ الفسادی، حرث اور نسل صاحب جلال فرماتے ہیں کہ یہ بھی جملہ فساد ہے، یہ بھی فساد ہے، اور یہ عطف خاص علی العام ہے۔ لیفسدہ کے اندر عمومیت تھا اور حرث اور نسل کے اندر خصوصیت ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ پاک فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، ای لا یرضی بہ، اللہ پاک ان سے راضی نہیں ہوتے۔ وَإِذَا قِلَّ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ رب العزت سے، فی فعل کا اپنے کام کے اندر، کرتوت میں، اخذت العزہ تو عزت ان کو لائق ہو جاتی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ کیا کرتے ہیں، پھر تکبر ان کو آمادہ کر دیتا ہے۔ کس طریقے سے آمادہ کر دیتا ہے، حملتہ الانفہ والحمیہ علی العمل، جاہلی تعصب گناہ کرنے کے اوپر، حملتہ الانفہ تکبر، او الحمیہ علی العمل، اور جاہلی تعصب گناہ کرنے کے اوپر، یعنی گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے، سمجھ میں آیا۔ فحسبہ جہنم، اللہ پاک فرماتے ہیں بس کافی ہے، کافیتن کافی ہے، کافی ہے جہنم ان کے لیے، جہنم ولبئس المہاد، اور برا ٹھکانہ ہے، الفراش ہی، یعنی وہ جو ٹھکانہ ہے تو برا ٹھکانہ ہے۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے بیچا اپنی جانوں کو اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ یہ جو آیت نازل ہوئی یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ حضرت صہیب رومی کو مشرکین مکہ نے بڑا تنگ کیا تھا، ہجرت کرنے کے لیے چلے گئے مدینہ منورہ کی طرف، راستے میں کفار نے ان کا حصار کیا، تو حضرت صہیب رومی نے فرمایا کہ دیکھو آپ کو پتہ ہے میں بڑا تیر انداز ہوں، اور میرا تیر نشانے کے بغیر نہیں لگتا، تو میرے سے باز آ جاؤ، ورنہ جب تک میرے پاس ایک بھی تیر باقی ہوگا تم لوگ کو چھوڑوں گا نہیں۔ ہاں اگر آپ لوگ کو مال چاہیے تو جاؤ مکے میں میرا مال ہے، پڑا ہوا ہے لے لو، یہ کہہ دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے متعلق آیت نازل فرما دی۔ نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اچھا سودا کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور بعض لوگ کی جنہوں نے یبیع بیچ دیا نفسہ اپنی جانوں کو، یبذلها یعنی بدل میں، فی طاعت اللہ تعالی اللہ رب العزت کے اطاعت میں،
ابتغاء طلب مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی طلب کرنے کے لیے، رضا یعنی اس کی رضامندی۔ وهو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لما آذاه المشرکون، جب مشرکین نے ان کو اذیت دی، ہاجر الی المدینہ، تو مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ وترک لهم مالہ، اور ان کے لیے اپنا مال چھوڑ دیا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں پر بڑے مہربان ہے۔ حیث ارشدہم لما فی رضاہ، کہ جہاں اللہ پاک نے ان کو ہدایت عطا فرما دی، لما فی رضاہ، جیسے اللہ پاک نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، لما فی رضاہ، کہ اس کے اندر اللہ کی رضامندی تھی۔ ونزل فی عبداللہ ابن سلام واصحابہ، بعد والی آیت حضرت عبداللہ ابن سلام ان کے ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم مسلمان تو ہوئے ہیں لیکن ہفتے کے دن کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر ہے، لہذا ہمیں اسلام کے اندر بھی ہفتے کے دن کی عظمت کے اوپر قائم رکھا جائے، اور اسی طریقے سے اونٹ کا گوشت اور دودھ ہم استعمال نہیں کرتے، یعنی اونٹ کو استعمال نہیں کرتے، اس کی بھی ہمیں اجازت دی جائے۔ اس کے متعلق آگے آیت نازل ہوئی، ونزل فی عبداللہ ابن سلام واصحابہ، یہ آیت نازل ہوئی عبداللہ ابن سلام ان کے ساتھیوں کے متعلق، لما عظموا السبت، کہ جب انہوں نے بڑا جانا ہفتے کے دن کو، وکرہوا الابل، اور ناپسند کیا کس کو؟ ان کو، وکرہوا الابل، والبانا بعد الاسلامی، اور اسی کے کس کو؟ اسی کے دودھ کو اسلام کے بعد، کس کے بعد؟ اسلام کے بعد۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اللہ پاک نے اس کے متعلق آیت نازل فرما دی، ایماندارو داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر، کافتاً پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی تابعداری مت کرے، ان کے راہ کی تابعداری مت کرے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کلم کلا دشمن ہے۔ ادخلوا فی السلم کے بعد صاحب جلالین لفظ ذکر آئے بفتح السین و کسرہ، فرمائے کہ سین کے فتح کے ساتھ بھی، سین کے کسرے کے ساتھ بھی ہے، اور مراد کیا ہے اس سے؟ اسلام۔ یہاں ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، جواب سوال یہ ہے، کافتاً حال من السلم، سوال یہ ہے کہ کافتاً، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کافتاً صفت ہے اور مصدر موصوف محذوف کا، اذ حال کافتاً، اذ حال کافتاً، لیکن بعض لوگوں نے اس بات کو رد کر دیا، فرمایا کہ نہیں، کافتاً یہ حال ہے، اور یہ سلم سے حال ہے، سلم، یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، سلم سے یہ حال واقع ہے۔ پھر اس کے اوپر ایک سوال ہوا کہ کافتاً تو کیا ہے؟ کافتاً کو سلم سے حال نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ سلم کیا ہے؟ مذکر ہے، اور کافتاً مؤنث ہے، تو حال ذوالحال کے اندر مطابقت نہیں۔ اس کا جواب دے دیا کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ الحرب سلم، کہ حرب کیا ہے؟ جنگ، وہ بھی اسی طریقے سے اس کے اندر سلم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہ مذکر مؤنث دونوں کو شامل ہے۔ پھر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کافتاً ادخلو کی ضمیر سے حال واقع ہے، سلم سے حال واقع نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو وجہ بتا دی کہ سلم کیا ہے؟ یہ مذکر ہے، کافتاً مؤنث ہے، حال ذوالحال کے درمیان مطابقت نہیں۔ جواب دے دیا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اسی کہ السلم حربن کے معنی میں ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ کافتاً ادخلو سے حال بنا دو لیکن سلم سے حال نہیں بناؤ،
اس لیے کہ سلم سے مراد کیا ہے؟ کسرہ الاسلام، جیسے پہلے گزرا ہے اسلام، اور ذوالحال جو ہوتا ہے وہ ذو اجزاء ہوتا ہے، اور اسلام تو ایک ہے، ذو اجزاء نہیں۔ اسی اس کا جواب دے دیا صاحب جلالین نے، اے فی شرائع ہی، یعنی سلم سے مراد کیا ہے؟ تمام شریعتیں، اور تمام شریعتیں ذو اجزاء ہے، تو ذوالحال ذو اجزاء ہو گیا۔ اس بنا پر کہتے ہیں کہ کافتن کو سلم سے حال بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تابعداری نہ کریں شیطان کی راہ کی۔ خطوات طرق اس کے بعد لے کر آئے، یعنی اس کے راہ کی، اس لیے کہ خطوہ قدم کو کہتے ہیں، اور شیطان کی قدم تو نہیں ہوتے۔ تو جواب دیا کہ جناب یہاں سے مراد کیا ہے؟ حال بول کے محل مراد ہے، حال بول کے محل مراد ہے، یعنی راستے۔ اے تزینوا بالتفریقی، خوشنمائی کے لیے تفریق کرنا، جدائی کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کلم کلا دشمن ہے۔ بین العداوت، دشمنی اس کی ظاہر ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پس اگر تم پھسل جاؤ، یعنی ملتم عن الدخول فی جمیعہ، یعنی پھر جاؤ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے سے، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کیا ہے تمہارے پاس واضح نشانیاں، الحجج الظاہرۃ علی انہ حق، یعنی حجت ظاہرہ واضح دلیل علی انہ حق، اس بات کے اوپر کہ اسلام برحق ہے، پھر بھی داخل نہیں ہوتے ہو۔ فعلموا، جان لو، ان اللہ عزیز، کہ اللہ رب العزت زبردست ہے۔ کیسے؟ لا یعجزہ شیء عن انتقامہ منکم، اللہ پاک کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتا تم سے بدلہ لینے میں۔ حکیم فی صنعہ، اپنی کاریگری کے اندر بڑے حکیم ہے، جب چاہے جو چاہے جس طرح چاہے کر لے۔ حل ما ینظرون ینتظر التارکون الدخول فی، حل ما ینظرون، کیا یہ لوگ انتظار کرتے، یعنی کیا ما ینظرون، یہ لوگ تو انتظار نہیں کرتے۔ ینتظر التارکون عن الدخول، کہ انتظار کرتے ہیں چھوڑنے والے۔ کون سے چھوڑنے والے؟ دخول فی، اسلام کے اندر داخل ہونے کو چھوڑنے والے انتظار نہیں کرتے، مگر کس بات کی کرتے؟ اس بات کی آیات اللہ فی ظلل من الغمام، کہ آئے اللہ رب العزت ان کے پاس، فی ظلل صاحبان میں، من الغمام ابر کے، ای امرو کا قولی، امرہ کا قولی، یعنی اس کو حکم اس کے ارشاد کے مطابق ہے، او یاتی امر ربک، یعنی عذابہ، یا آئے تیرے رب کا حکم، یعنی اس کا عذاب، فی ظلل جمع ظلہ صاحبان، من الغمام ابر کا، یعنی بادل کا، سحاب، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور فیصلہ ہو چکا ہے، ثم امرا بہلاکہم، یعنی ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف سارے امور کو لوٹنا ہے، یعنی اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کر چلا جانا ہے۔ بالبناء المفعول ترجع، والفاعل ترجع، فیجازی، پس یہ کہ بدلہ دیا جائے گا اس کے اوپر۔